چیف جسٹس آزاد کشمیر کا قابل تقلید اقدام۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے 12ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھانے والے جسٹس ابراہیم ضیاء نے حلف اٹھاتے ہی اعلان کیا ہے کہ عدالت میں نمازوں کی امامت خود کرواؤں گا۔ جسٹس ابراہیم ضیاء نے کہا ہے کہ عدالت کے تمام ملازمین کے لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہوگی، جبکہ اس کے لیے عدالتی کارروائی میں وقفہ بھی فراہم کیا جائے گا۔ تقریب حلف برداری کے موقع پر ان کا مزید کہنا تھا کہ نمازوں کے لیے ملازمین کے 2 گروپ ہوں گے، ایک گروپ کی امامت میں خود کرواؤں گا، جبکہ معمول کے امام دوسرے گروپ کی امامت کروائیں گے۔ جسٹس ابراہیم ضیاء نے عدالت کے ملازمین کو دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے محنت، خلوص اور ایمانداری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی تلقین کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمام ملازمین کو فرض کی ادائیگی کے دوران ذاتی پسند و ناپسند، علاقائی اور لسانی تفریق سے بالاتر ہونا چاہیے، جبکہ کسی بھی غیر ذمہ دارانہ رویے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ عدلیہ ملازمین کو انہوں نے یہ خوشخبری بھی دی ہے کہ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ان کی دینداری، نمازوں کی ادائیگی اور کام کے ساتھ ایمانداری اور لگن کی بنیاد پر ہوگا۔ ریاست کے نئے چیف جسٹس کی تقرری کا نوٹیفکیشن 13 فروری 2017 کو جاری ہوا تھا۔ نئے چیف جسٹس ابراہیم ضیاء مظفرآباد کے مضافاتی علاقے میں واقع کوٹ گاؤں میں 1 اپریل 1955 میں پیدا ہوئے۔ 1979 میں پنجاب یونیورسٹی کے لاء کالج سے LLB کیا، جس کے بعد انہوں نے مظفرآباد میں پریکٹس کا آغاز کیا۔ وہ اگست 1982 میں آزاد جموں و کشمیر ہائی کورٹ کے وکیل بنے، جبکہ 1984 میں آزاد جموں و کشمیر سپریم کورٹ میں وکالت شروع کی۔ جسٹس ابراہیم ضیاء نے مرکزی بار ایسوسی ایشن مظفرآباد میں جنرل صدر کے طور پر بھی اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں، جبکہ آزاد جموں و کشمیر بار کونسل کے وائس چیئرمین بھی رہے۔ انہوں نے سن 2000 میں آزاد جموں و کشمیر احتساب بیورو کے پہلے چیف پروسیکیوٹر کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیں۔ دسمبر 2009 سے اپریل 2010 تک آزاد جموں و کشمیر کے ایڈوکیٹ جنرل کے عہدے پر فائز رہے۔ 2 اپریل 2010 میں آزاد جموں و کشمیر کی اعلیٰ ترین عدالت میں ایڈ ہاک جج کے طور پر شامل ہوئے، جبکہ 15 دسمبر 2011 تک اس عہدے پر فائز رہے۔ جسٹس ضیاء 2020 تک آزاد جموں و کشمیر کے چیف جسٹس کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ آزاد کشمیر کے نئے چیف جسٹس ابراہیم ضیاء کے اس اعلان سے نہ صرف کشمیر بلکہ پاکستان کے تمام اسلام پسند حلقوں میں خوشی اور امید کی لہر دوڑی ہے، کیونکہ کشمیر اور پاکستان اسلام کے نام پر ہی جیتے مرتے ہیں، اور یہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہی نظام حیات قائم کرنا مقصد قیام ہے، اور اتنی عظیم قربانیوں کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں قرآن و سنت کا بول بالا ہوگا اور مسلمان آزادی کے ساتھ ساتھ اپنے دینی احکامات کی روشنی میں کامیاب زندگی گزاریں گے۔ لیکن شومی قسمت کہ ہم آج تک اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو پائے، جس کے لیے قوم کے لاکھوں افراد نے جانیں قربان کی تھیں، لیکن کچھ لوگ ابھی زندہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ملک و ملت کو قائم رکھا ہوا ہے۔ جسٹس ابراہیم ضیاء کا یہ بیان پورے پاکستان کی عدالتوں اور منصفین کے علاوہ دیگر اداروں کے سربراہان و ذمہ داران کے لیے بھی قابل تقلید ہے کہ کم از کم اس نیک مقصد کا عزم ہی کر لیا جائے اور خود کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ منبر و محراب سنبھال سکیں اور خود ایک قابل تقلید مثال بن کر ملک و ملت کے لیے نشان منزل کا کردار ادا کریں۔